تمام تعریفیں حمد اور ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے، اپنے خالق سے ان کا محبت کا رشتہ ہے اور وہ شدید پیار کرتے ہیں۔ دوسری جانب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں معروف اور مشہور اور امت کی جان ہے وہ حدیث کہ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ اللہ سے بھی محبت کرنی ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرنی ہے۔ محبت اسلام جو ہے یہ محبت کا دین ہے، محبت جو ہوتی ہے یہ پورے عالم کو فتح کر دیتی ہے۔ محبت فاتح عالم ہوتی ہے۔ نفرت سے آپ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ محبت ایک ایسی چیز کا نام ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں دے دیتی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن اس کا خمیر ہی محبت سے بنایا گیا ہے۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال المؤمن معلف، فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا یہ محبت والا ہوتا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن محبت والا ہوتا ہے، الفت والا ہوتا ہے، پیار والا ہوتا ہے، پریم والا ہوتا ہے۔ وہ بندے میں بھلائی نہیں جو نہ پیار کرے اور نہ کوئی اس سے پیار کیا جائے۔ محبت کا فروغ حسن ہے دین کا۔ آپ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ سے اس لیے محبت کرو کہ یہ میرے صحابہ ہیں۔ اہل بیت نبوت کا معاملہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت نبوت کو چادر کے نیچے چھپا کے اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرمانا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ محبت کہاں کہاں پہنچتی ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، حضور کے صحابہ سے، بات اہل بیت تک آئی تو کہا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور میرے مالک جو جو ان سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ فروغ محبت، اشاعت محبت، تبلیغ محبت بڑا ضروری کام ہے۔ لیکن نا ایک تو یہ تھی کہ دین کے معاملے میں محبتیں جو شرعی محبتیں کہلاتی ہیں، اور ایک ہیں ہماری طبعی محبتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کا بغض بھی پال لیتے ہیں۔ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے میاں بیوی کا، بحث ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دلائل جمع ہو رہے ہوتے ہیں، ایک جنگ مچی ہوتی ہے۔ فرمایا اس سے بغض نہ رکھنا۔ کوئی عادت نہ پسند ہو تو وہ عادت دیکھ لینا جو تمہیں پسند ہے، عداوت نہ پیدا کرنا۔ ہاں دین اظہار بیزاری کا حکم دیتا ہے، پر ان کے ساتھ جو رب رسول کے دشمن ہیں۔ باقی فروغ محبت میں اپنا کردار ادا کرو۔ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی اس شرط کا خیال رکھنا ہے۔ کس طرح چہرہ دیکھنا ہے؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو کس طرح۔ اچھا یہ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے۔ ابا جی کی کچھ باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں نا،
تو کئی دفعہ کچھ بچے چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے، تو حضور نے فرمایا تو محبت سے چہرہ دیکھ، تیرے رسول کا وعدہ ہے رب مقبول حج کا ثواب دے گا۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 2 دفعہ دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا 2 حج کا ثواب۔ اس نے کہا حضور میں دن میں 3 دفعہ دیکھوں؟ تو فرمایا 3 حج کا ثواب۔ اس نے چوتھی بار کی بات کی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو جو پوچھتا رہے گا اور میں بتاتا رہوں گا تو بات ختم نہ کریں۔ حضور حکم کریں، فرمایا تو 100 دفعہ دیکھ، اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے۔ بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو جتنی دفعہ دیکھ اللہ تجھے اتنے حج کا، شرط یہ ہے کہ ذرا پیار سے دیکھ، ذرا محبت سے دیکھ۔ نفسیات کا ڈاکٹر بوڑھوں کو نیند کی دوائی کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ ان کے بچے انہیں وقت نہیں دیتے۔ بچے کو بہلایا جا سکتا ہے، بوڑھے کو بہلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جو بوڑھا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے پوری ایک داستان زندگی ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، وہ کبھی کسی چیز کا مالک رہا ہے، سربراہ رہا ہے۔ اولڈ ہاؤس پاکستان میں تیزی سے اس لیے بن رہے ہیں کہ بچوں کی جو خاص الفت تھی نا ماں باپ سے وہ رہی نہیں، ورنہ اگر ایک والد 6 بچوں کا خیال رکھ سکتا تھا تو 6 بچے مل کے ایک باپ کو بھی تو سنبھال سکتے تھے نا، ماں کا بھی خیال کر سکتے تھے نا۔ محبت کا فروغ جب ہو، آپ ماں باپ کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتائیں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں نا تیزی سے نفرت کا فروغ ہوا ہے، نفرت کا فروغ۔ پتہ اسلام نے غیبت سے کیوں منع کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا تو آپ نے وہ بیان کر دیا، یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے۔ کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے تو وہ بیان کرنا وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ غیبت کی تفصیل یہ ہے، تشریح یہ ہے، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا، آپ نے وہ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کیا تو اس کا نام غیبت ہے۔ وہ عیب تھا، آپ سچ ہی بول رہے تھے، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، عیب واقعی تھا، پر اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تو سمجھتا تھا یہ عیب ہے تو جا کے اس کی تبلیغ کر، اس کو بتا، اس کو کہہ میاں یہ غلطی چھوڑ دے، تو نے ڈسکس کیوں کیا؟ آپ کسی شخص کے پاس بیٹھیں اور کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں، آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے، بڑا بامروت ہے، مہمان نواز ہے، با اخلاق ہے، وعدے کو وفا کرنے والا ہے، دیانتدار ہے، سچ بولتا ہے، آپ تعریفیں کریں۔ آپ کسی کے سامنے تعریف کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کرا، اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی، پیار ہوگا، ملنے کو جی چاہے گا، ایک خاص راحت ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی۔ لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی، لوٹ لیتا ہے جی، چور ہے جی، فاسق ہے جی، تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دل۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا ماحول، تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہم نے نا، تیزی سے۔ آپ کھول لیں، کوئی یوٹیوب کھول لیں، کوئی ایسا چینل کھول لیں، بس لڑائی ہے، فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے، فلانا۔ مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را دین کو اس طرح کا ماحول تو نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شے ہے ہی نہیں، فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، فلانا فلانے کا، اور بازاری زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ اور ٹھیک ہے، مسلمات جو طے تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا، اور تضحیق کی جاتی ہے، لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسند نہیں کرتے۔ کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے، اور وہ باتیں جن کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس پر آپ نے بحث نہ کی ہو، الجھایا نہ ہو، میلہ لگا دیا، اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے۔ دعوت دین کون دے گا؟ پیغام حق کون سنائے گا؟ فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، اور پھر وہ دوسرے کا جواب دے رہا ہے، تیسرا تیسرے پہ تبصرہ کر رہا ہے، چوتھا پانچویں پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ یہ کب تک بات ایسے چلے گی؟ یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے۔ میرے ملک کا جو نوجوان اب بڑا ہو رہا ہے نا، میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوؤں کے ملک میں پیدا ہوا ہوں۔
وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں۔ ہم اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہے، نچوڑ کے، کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں اس ملک میں تو کوئی بندہ دیانتدار ہے ہی نہیں، کوئی بندہ اچھا ہے ہی نہیں، کوئی بندہ نیک ہے ہی نہیں۔ مذاق اڑاتے ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے، کہنے لگے پیر صاحب 11 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتا ہوں، 1 روپیہ رشوت نہیں لی۔ وہ چلا گیا، میں نے اسے تھپکی دی تو وہ نکلا ہے، تو ایک بندہ کہنے لگا سب انہیں جو ہوتے نہیں نہ سکتا۔ میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا، یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اس نے 11 سال کا ہے، وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ کیوں کچھی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے تو تباہی کر دی، کوئی بندہ ٹھیک نہیں بچا۔ ایسے میلہ لگا ہوا ہے، اس دھرتی کو آپ برا کہتے ہیں، اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فراڈ لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں؟ یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور دیکھیں میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں، لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے، اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے، غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے، اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں، لیکن تباہی نہیں اتار دی ہم نے، توہین کر کر کے، نفرت پھیلا پھیلا کے۔ اس سے پہلے جو حکومت گئی شاید اس کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے، کام کیا گیا۔ ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر، خوبی کا بھی تو ذکر کریں۔ یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے، لاٹھ لے کے لوگ ہیں، یہ بھی گندا وہ بھی گندا۔ یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں، مولوی ہیں تو سارے برے ہیں، پیر ہیں تو سارے برے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے، یہ نبی پاک کی امت ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں، لیکن ہم نے تباہی اتار دی۔ جس کے ہاتھ میں سپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے، جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا ہے چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ محبت کو فروغ دیں، پیار کریں، اخوت کا رنگ دیکھیں۔ حاتم طائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی، مجرم بن کے، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھیں، اس کی صفات ٹھیک تھیں۔ یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں، نبی پاک تعریف، اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی دفعہ۔